السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وعلیکم السلام بولے کیا حال ہیں جی کیا آپ کر حضرات؟ رہا ٹھیک خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ تازی آپ جی خیریت اللہ سے کا ہیں؟ شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی الحمد للہ۔ اچھا جی، ہماری الفقہ المیسر وہ تو ختم ہو گئی تھی، تو آگے مفتی صاحب سے مشورہ کرنا تھا لیکن وہ مشورہ ہمارا نہیں ہو سکا، تو آج صرف ہم ادب المفرد کا سبق پڑھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ مشاورت کر کے دو صورتیں ہیں سامنے، ایک دہرائی کی صورت ہے کہ الفقہ المیسر کو دہرا لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایک نئی کتاب شروع کریں جس میں فقہی مسائل کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ اگلے سال ہم نے وہ کتاب پڑھنی ہے، تو اس کی جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، تو وہ اگر ہم ابھی پڑھ لیں کیونکہ 2-3 مہینے ہیں، تو کل انشاءاللہ مشورہ کر کے مفتی صاحب سے پھر آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا، پھر وہ کتاب انشاءاللہ ہم شروع کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ایک رائے تھی کہ اگر آپ یہ کتاب دوبارہ ہمیں پڑھا دیں، لیکن اس طرح پڑھا دیں کہ وہ جو عربی کے حروف ہیں، جیسے مصدر کون سا، کہیں بھی جو بڑے نئے نئے لفظ ہیں وہ ہم لکھتے جائیں، تو اس طرح ہماری وہ تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو جائے گی اس کی، صرف اور نحو کی بھی، کہ ہمیں جی پتہ لگ جائے گا کہ کون سا حرف جو ہے وہ مصدر ہے یا اس کی کون سی شکل ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ایک صفحے میں نئے لفظ آئیں تو ہم انہیں لکھ لیں اپنے پاس، ایک تو اس طرح یاد ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں نے جب بالکل انگریزی سیکھی تھی یا نارویجین سیکھی تھی تو اسی طرح سیکھی تھی کہ کوئی لفظ مل جاتا تھا تو میں اسے لکھ لیتا تھا، پھر راستے میں پورا دن دیکھتا رہتا تھا تو وہ یاد ہوتے رہتے تھے خود بخود ہی۔ صحیح صحیح۔ تو اسی طرح اگر آپ بھی تھوڑا سا ایک دفعہ اسی کو دہرا دیں، لیکن وہ جو لفظ ہے اس کی ہمیں مصدر پتے لکھتے ہیں، ہم اس کتاب کے لکھ لیں، یا آپ کو ایک دن پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم نے یہ پڑھے ہیں تو یہ لفظ آئے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا ایسے ایکسپلین کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کسی میری ساتھی رائے کے تھی۔ ذہن میں کوئی رائے ہو تو وہ بھی دے دیں تاکہ ساری رائے سامنے آ جائیں، پھر ان کے مطابق فیصلہ کرنے میں آسانی بھی ہو۔ سر جی اگر ہم اس طرح کر لیں کہ آپ ہم جب کتاب کھولیں تو ہمارے میں سے ہی کوئی حدیث پڑھ دے اور آپ اس کا مفہوم بتاتے جائیں، یا اس میں سے اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آگے دوہرا لیں، یعنی ہمارے میں سے ہی کوئی عربی پڑھے تاکہ عربی پڑھنا بھی آ جائے، اور تاکہ جب روانی بھی زبان پہ ہوگی تو الفاظ یاد بھی ہوتے جائیں گے۔ جی یہ بات ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کی ہے، یہ بات میرے ذہن میں تھی، یہ میرا ارادہ بھی تھا کہ نا اس کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ شروع میں نے خود شروع نہیں کروایا آپ حضرات سے، کیونکہ شروع میں نا مناسبت تھوڑی کم ہوتی ہے عربی کے اعتبار سے، ماشاءاللہ 4-5 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، تو جی یہ سر۔ انشاءاللہ یہی ترتیب شروع کروانی ہے۔ عربی آپ حضرات پڑھیں گے عربی، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ حضرات میں سے، تو اس کی ترتیب پھر آپ حضرات آپس میں مشورہ کر کے سوچ لیں کہ ترتیب کیا ہوگی، کیونکہ جس نے پڑھنا ہے اس کو ظاہری بات ہے پہلے مطالعہ کرنا پڑے گا، وہ مطالعہ کرے گا پھر ہی پڑھے گا، بغیر مطالعے کے تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں ترتیب کیا ہوگی، سوموار والے دن کون پڑھے گا، منگل والے دن کون پڑھے گا، بدھ والے دن کون پڑھے گا، تو یہ ترتیب پھر آپ حضرات جو ہے اپنے مشورے سے بنا لیں آپس میں، تو یہ جی ترتیب سر۔ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ مطلب وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر جی میں ابھی مشورہ میں نے دیا تھا رائے گروپ ہے کہ میں اس ٹائم راستے میں ہوں، تو میں انشاءاللہ گروپ بھائی نے مشورہ دیا، بڑا اچھا مشورہ دیا سر، آپ کا وسیع ہوگا، میری آواز شاید آپ لوگ کی اس طرح سے شور ہے، تو یہ جو آپ بھائی نے مشورہ دیا آپ کی تین رائے ہے، مجھے پسند آیا سر۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی اچھا باقی سب مفتی صاحب اس میں ایک جی اور بھی تھا کہ ہفتے کے ایک مثال کے طور پہ یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پورے مہینے میں ہم کیسے کریں گے، مطلب ہفتے کے ایک دن ہم اس میں طے کر لیں کہ کون کس دن اویلیبل ہے اور اس دن پڑھا کرے، کیونکہ ہم سب بھی کسی نہ مصروفیت میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پہ میں باہر پھر رہا ہوں تو وہاں مشکل ہو جائے گی، تو میں وہ دن رکھ لوں گا جس میں میں گھر میں ہوں، تو اس طرح جی بالکل، ہفتے کے ایک دن ہم طے کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق کریں۔ جی بالکل، یہ تو ایسے ہی ترتیب بنے گی،
یہ تو آپ حضرات نے آپس میں مشورہ کرنا ہے، اپنے گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ کے اندر مشورہ کر لیں کون ساتھی کون سی تاریخ کو سبق پڑھے گا، تو اس تاریخ کو پھر جو بھی سبق آ رہا ہو تو وہ اس کا مطالعہ کر لے ایک دن پہلے، اور اس دن پھر وہ چھٹی بالکل نہ کرے کیونکہ اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہوگی پڑھنے کی۔ جی یہ یہ بات زیادہ ہے۔ بہتر اگر ہے تو 2 دن پہلے ہمیں بتا دیں، مطلب جو طریقہ کار ہے کہ ہمیں 1 دن پہلے بتا دیں کہ چلے میری مجبوری ہے، بندے کو کچھ پتہ لگ جاتا ہے وہ جس طرح تو ترتیب میں بنائی بھی جائے گی نا، جب ہم سب کی آپس میں مشاورت کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ساتھی ہیں، تو اس میں جس بندے کا اگلے دن نمبر ہوگا تو اس کو ظاہر ہے پہلے سے انفارم ہوگا کہ اس نے کل پڑھانا ہے، تو وہ پھر اس کے مطابق تیاری کر لیا کرے گا۔ جی بالکل۔ جی اس میں آپ کی جماعت پہ یہ کوئی امیر مقرر کیا ہوا ہے مفتی صاحب نے؟ جی سر۔ کوئی اے، امیر جماعت کا ذمہ دار کوئی آپ کی کلاس کا؟ نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں۔ اچھا صحیح، چلیں مفتی صاحب سے کہہ دیں اگر وہ آپ کا کوئی ذمہ دار بھی بنا لیں کلاس کا، امیر جسے کہتے ہیں، منیٹر کہتے ہیں، تو جی اس کے پاس سارے نام ہوں، وہ ایک دفعہ لکھ لے کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں نے سبق پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے لکھوا دیں سارے ساتھی جس دن وہ موجود بھی ہوں، اویلیبل۔ چھٹی نہ کر سکیں، تو پھر نا امیر صاحب کے پاس سارے نام ہوں گے، وہ گروپ میں شیئر کر دیں یا روزانہ ایک دن پہلے بتاتے جائیں بھی کل فلاں نے پڑھنا ہے، کل فلاں نے پڑھنا ہے، اس طریقے سے تاکہ سب کو پتہ بھی ہو۔ جی بالکل اسی طرح۔ اچھا باقی تو فقہ انشاء اللہ المیسر تعالیٰ کے حوالے سے آپ حضرات میں سے اور کسی کی کوئی رائے ہو، ایک تو تیمور بھائی کی رائے آگی نا، اس کو دوہرا لیں، اور ساتھ میں جو عربی کے الفاظ ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں تاکہ عربی کے اعتبار سے ہمیں کافی فائدہ ہو۔ دوسرا سر یہ جو میں جن بھائی نے یہ مشورہ دیا، سوری رائے دی ہے کہ مطلب یہ پڑھ لیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پڑھنے سے ہمارا تلفظ بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گا، وہ عربی پڑھنی بھی ہمیں آ جائے گی، یہ زیادہ بہتر ہے میرے حساب سے۔ جی بالکل۔ یہ فقہ المیسر کے حوالے سے اور آپ میں سے کسی کی رائے ہو، فقہ المیسر کو دہرایا جائے یا اس کی جگہ دوسری کتاب ہے اصول الفقہ وہ پڑھ لی جائے، اس حوالے سے آپ حضرات میں باقی ساتھی رائے دے دیں۔ مولانا میری رائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری رائے یہ ہے وعلیکم کہ السلام۔ دہرائی کے تھوڑا سا وقت دہرائی کر لیجئے، اس میں یہی اصول رکھا جائے جو آپ نے فرمایا، یا ساتھیوں کی رائے آ رہی ہے کہ ساتھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ نشاندہی کر دیں، اور جی ساتھ اصول الفقہ کی جو بات کر رہے ہیں آپ، وہ آپ ساتھ پڑھانا شروع کر دیں، روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا سبق دہرائی کا ہو جائے، اور ساتھ میں اصول فقہ چلتی رہے، تاکہ ہمیں آگے جو اصول فقہ ہیں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ہماری ریویژن بھی ہوتی چلی جائے گی، اور ریویژن میں تھوڑا سا سپیڈ اپنی تیز رکھی جائے۔ جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ بہت زبردست۔ جی اور کسی بھائی کے ذہن میں کوئی رائے ہو؟ اور استاد جی جمعے والے دن استاد جی نے وضاحت کی تھی کہ یہ فکر تو میسر جو ہے یہ آگے ہماری دوسرے سال میں بھی چلے گی، تیسرے میں مطلب آگے اینڈ تک چلتی رہے گی۔ تو استاد جی نے کہا تھا کہ زیادہ رائے استاد جی کی یہی تھی کہ دوسری کتاب شروع کی جائے، یہ آگے دوسرے سال میں بھی یہی مسائل آئیں گے مزید تفصیلات کے ساتھ، تیسرے سال میں بھی، چوتھے سال بھی آگے چلتی رہے گی، تو یہ کہ اگر دوسری کتاب شروع کی جائے۔ جی اچھا، یہ جو آپ کی اگلے سال فقہ المیسر آئے گی نا، یہ ہم نے پڑھی ہے اس سال پہلی جلد، اگلے سال آئے گی دوسری جلد، یہ پہلی جلد یہ بس ہم نے پہلے سال ہی پڑھنی ہے، یہ اگلے سال نہیں پڑھی جائے گی، اگلے سال اس کی دوسری جلد آئے گی، اس سے اگلے سال پھر غالباً تیسری جلد بھی اس کی موجود ہے، تو جو ایک جلد ہے وہ ایک سال کے اندر ہی ہم نے کور کرنی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، یہ اچھی تجویز ہے آپ کا، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں 2 آپ سبجیکٹ لے رہے ہیں، تو اس میں اگر 20 منٹ میں ریویژن کر لیں فقہ کا، 20 منٹ میں آپ نئی بک پڑھا لیں، اور 20 میں جو حدیث شریف کی چل رہی ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ اور ریویژن جی میں ہر بندہ اپنا ایک دن مقرر کرے، جیسے میں پیر کے دن انشاءاللہ موجود رہوں گا کلاس میں، اور میں کر لوں گا۔
ऐसे हर बंदा एक एक दिन या दो दो मिल के एक एक लेसन को डिवाइड कर लें, हाफ हाफ तैयार कर लें, तो आप रहनमाई पर मान लेंगे, जहाँ हमारी वीकनेस होंगी वो भी दूर हो जाएंगी, रिवीजन भी हो जाएगा। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त मशवरा। तो चलें जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, ये सारी बातें ना मैं मुफ्ती साहब के सामने रख कर उनसे फिर मशवरा करके जो भी सूरत हाल होगी वो कल से इंशाल्लाह प्लान उसके अस्सलाम मुताबिक शुरू कर लेंगे। ठीक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा चले मुशावरत हो रही तो यहीं शामिल हो जाते हैं, तो फिर यहीं जो फैसला होगा वो कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। जी जी क्योंकि बिल्कुल। साथियों की राय से चलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें मकसद यही है कि उनका फ़ायदा कामिल हो जाए। तो उसूल फ़िक़्ह जो मौलाना है ना, वो आसान उसूल फ़िक़्ह जो रिसाला है सिर्फ वही है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो उर्दू में है रिसाला। तो जो उसूल फ़िक़्ह लिल मुब्तदीन है ना, मौलाना अनवर बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह की, जी वो जी चूँकि काफ़ी तफसीली किताब है, वो मुझे लगता है आइंदा साल होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये उसूल फ़िक़्ह से मुतालिक, चूँकि इस साल किताब कोई है नहीं इनकी, आइंदा साल उसूल शाशी वगैरह आ जाएंगी, तो उससे चूँकि मुनासबत भी हो जाएगी और फ़िक़्ह से मुनासबत भी है, इसलिए बिल्कुल। इसी घंटे को, ये जो आधा घंटा है इसको तकसीम कर लें। साथ ही जिस तरह आप हज़रात फरमा रहे तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है कि कुछ साथियों की रवानगी भी हो जाए ना, एक समियाना व अताना वाला मामला ही चल रहा है। तो जब साथी जी पढ़ेंगे बिल्कुल। तो रवानगी और वो जो खौफ है और वो जो झिझक है और वो जो डर है वो तभी निकलेगा जब ये साथी खुद पढ़ेंगे। जी सर, तो ऐसा देखिए ही है। इसमें ना, इसमें साथी ये भी ना, अब मुफ्ती साहब की राय आई थी मेरे सामने, तो मैं भी परेशान हुआ उस हवाले से कि वक्त तो कम है। तो उस समय मेरे जहन में ये था कि हम चलने दें, जितनी हो जाएगी, इसमें पूरी किताब का ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। मकसूद, क्योंकि किताब माशाल्लाह साथियों ने जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने तवज्जो के साथ ही पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसूद किताब की दोबारा से ख़त्म करना नहीं है, किताब का ख़त्म करना मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद ये है कि साथियों की रवानगी हो जाए। आइंदा साल चूँकि किताबें बढ़ती जाएंगी, आइंदा साल जो इनकी किताब है फ़िक़्ह के अंदर वो खुदूरी है, मुकम्मल है खुदूरी, और फिर उससे आइंदा साल हिदाया है इनकी, और फिर आखिरी साल तो खैर सहज सिता का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एक ही निस्बत की किताबें हैं सारी। ठीक है, तो खुदूरी के अंदर मजीद तफसील आ जाएगी, हिदाया फिर खुदूरी की शरह, उसमें मजीद तफसीलात आ जाएंगी। तो इस एतबार से मतलब मसाइल के एतबार से तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि ये मसाइल एक दफ़ा पढ़ लिए तो अब दोबारा हमें दोबारा पढ़ने ज़रूरी है, ऐसा ना हो जहन से निकल जाए। दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला इनकी दोहराई आ जाएगी। इस दोहराई का जो मकसद है मेरे ख्याल से वो ये है कि तस्वीर फरमा दीजिएगा मैं अगर कोई गलत कह रहा हूँ इस हवाले से, कि मकसद ये है कि साथियों की कोई इबारत पढ़नी आ जाए जो कि आम तौर पर पहले साल में नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि पहले साल सारा सुनने में चला जाता है, पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, जी तो बिल्कुल। हमारे साथियों को ये फ़ायदा हो जाएगा, इस एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि चूँकि माशाल्लाह पाबंदी के साथ हमारी भी क्लासेस चली और असातिज़ा ने भी पाबंदी के साथ पढ़ाया, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। ये उसी की बरकत आमीन है कि आमीन। इतनी बड़ी किताब आधे साल के अंदर ही मुकम्मल होगी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मुफ्ती साहब को मालूम है हमारा सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था, तो किताबें साल के आखिर में खींच खींच कर भगा भगा कर मुकम्मल करनी पड़ती। तो ये इनके हज़रात की माशाल्लाह पाबंदी और एहतमाम है, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी और सहूलत के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने, भगाया नहीं, मुकम्मल होगी। तो इसमें इस तरतीब को ले लें, 15 मिनट, आप चाहे 15 या 10 मिनट सिर्फ उसूल फ़िक़्ह के लिए काफ़ी है, 10 मिनट, 7-8 मिनट, 10 मिनट बहुत है उसूल फ़िक़्ह के लिए। तो उसको ले लें, उसका एक एक सफ़ा भी हो जाए, आधा आधा सफ़ा भी हो जाए, और इस किताब को ले लें। जहाँ तक साल के आखिर तक हमारे इसबाक चलेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ ली, साथियों ने कर ली, तो बहुत अच्छा है। और अगर साथी मजीद भी फिर शौक रखेंगे तो इस सिलसिले को इंशाल्लाह रमज़ान में भी जारी रख लेंगे। तो मकसद किताब ख़त्म करना नहीं, मकसद ये है कि चले ये एक साथियों की ज़ुबान पर रवानगी आ जाए इबारत पढ़ने के। आइंदा साल तो तकरीबन सारी किताबें ही अरबी में टोटल। ठीक है, फिर उससे आइंदा साल और ज़्यादा मुश्किल इबारत आ जाएंगी, और तो फिर आखिरी साल में स्याह सित्ता है, वहाँ तो वैसे ही मतलब इनका मौका नहीं मिलता, तो रवानगी होना ज़रूरी होती है। तो वो रवानगी साथियों की इसी तरह पैदा होगी कि साथी खुद पढ़ना सीखेंगे। तो ये मेरे राय है, देख लें बाकी साथी मजीद भी कोई और राय है या फिर उस हवाले से जैसे भी आप ज़्यादा मुनासिब लगते हैं। जी ठीक जी है अस्सलाम माशाल्लाह, वालेकुम। इसी से फिर शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, फिर इसमें भी जी अस्सलाम सब वालेकुम। तरतीब ये भी बना लीजिएगा ना, ये भी हमारा निसाब अब थोड़ा ही रह गया अल अदब अल मुफरद का।
اس میں بھی کوشش کر لیں کہ جی روزانہ بالکل ایک ساتھی تیار ہو جائے، روزانہ ایک ساتھی کچھ سبق آپ پڑھ لیں، اور شروع میں آتے ہی ساتھی سے سن لیں جس کی باری ہو، ایک حدیث پڑھے، دو پڑھے، تین پڑھے، چار پڑھے، سارا ہی پڑھے، آہستہ آہستہ ان کی انشاءاللہ رفتار بڑھ جائے گی۔ تو ہمیں جلدی تو ہے نہیں ختم کرنے کی اس کو، کیونکہ ابھی تقریباً 3-4 مہینے باقی ہیں۔ تو وہ یہ کہ کچھ روانگی ادھر سے شروع ہو جائے گی، حدیث چونکہ آسان ہے پڑھنے، اس کے الفاظ آسان ہے، عبارت اعراب بھی تقریباً لگے ہوئے ہیں اس میں، اور فقہ تھوڑی سی اس کی بنسبت مشکل ہوتی ہے۔ تو کچھ ساتھی یہاں سے تیار ہوں گے، کچھ انشاءاللہ وہاں سے تیار ہوں گے، یعنی ایک ہی ساتھی کچھ اس کی روانگی یہاں سے آئے گی، کچھ وہاں سے آئے گی، تو دونوں اعتبار سے فائدہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ مقصد یہ کہ ایک بات مولانا نے دو یہ بھی صفحے کی پڑھ تھی لیں، کہ کوئی تو ہم ایک ہی پڑھ لیں گے، کیونکہ امیر ابھی بھی میرے خیال سے 219 نمبر صفحے پہ ہیں، تو 419، 519 بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو ساتھی پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے، میرا اندازہ ہے کہ کم از کم ایک دن کے اندر 2 سے 3 صفحے، 4 صفحے آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے صفحے ہیں یہ، تو اس ترتیب کو بھی ذرا مد نظر رکھنا آپ لوگ۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ پھر وہ یہ ہوگا نا کہ یہ کتاب بھی وقت بھی پوری ہو جائے گی، اگر یہ جلدی ہوگی تو پھر بھی ہمارے لیے وقت کے اعتبار سے وہ ہوگا۔ ساتھی کہیں گے دہرائی کریں، تو پھر وہ دہرائی میں شیطان کا زور ہوتا ہے، ساتھی سستی کر جاتے ہیں کہ چلو استاد تو آیا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو بھی اسی ترتیب سے ساتھ لے لیں، تاکہ آپ کو بھی پھر آسانی ہو جائے گی، اسی ترتیب سے انشاءاللہ وقت سال کے آخر تک یہ بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس کی بھی جتنی ہو جائے گی انشاءاللہ دہرائی جائے گی، لیکن ساتھیوں کو اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ البتہ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں نے گروپ میں آپ حضرات سے کہا کہ اس میں اس بات کا اہتمام رکھیں کہ آپ حضرات کی دلچسپی اور توجہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ آپ کی توجہ اور دلچسپی کم ہوتی جائے گی تو استاد بھی کی بھی توجہ کم ہوتی جائے گی، اور پھر اس سے نقصان ساتھیوں کا ہوگا۔ تو دیکھیں نا، دوبارہ کوئی بھی نہیں شروع کرتا، نہ کسی مدارس میں کوئی ترتیب ہوتی ہے دوبارہ شروع کرنے کی۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، انعام کیا، احسان کیا، ہم اس میں نہیں وہ کرتے، لیکن یہ کہ یہ پابندی اور اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے دیا، عام طور پہ یہ موقع نہیں ملتا، اور آئندہ سالوں میں مل بھی نہیں پائے گا، بہت مشکل ہے۔ اس سے ساتھی اس سال یہ 3-4 مہینے ان میں بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو جو ساتھی فائدہ اٹھائیں گے، جو اس میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تو آپ یقین کیجئے گا، یہ بات لکھ لیں آپ ابھی اپنے پاس، ان ساتھیوں کی عبارت میں اور دوسرے ساتھیوں کی عبارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھ لیں، باقی اور بھی کوئی ساتھیوں کی رائے ہو تو وہ پھر بتا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو بھی بتا سکتے ہیں، گروپ میں بتا سکتے ہیں، جہاں آپ کو آسانی ہو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سوچ لیں گے، کوئی فرض کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو جس میں ساتھیوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ کسی فرد کو نا امیر مقرر کر دیں جو بہت زیادہ وہ بھی انشاءاللہ جو ترتیب چھٹی ہم نہیں کرتا، اور تو وہ ترتیب وہ ایک انشاءاللہ بنا کوئی ایسے جیسے ورڈ کا یا کسی چیز کا ایک وہ شیٹ دے دے کہ بھائی کون کون بندہ کس دن اویلیبل ہے، تو وہ جی بتا جی دے، اور بالکل۔ اس کے بعد وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ کر لے۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی طے کر لیتے ہیں ہم، انشاءاللہ آج ہی طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ وہی شکریہ، اللہ حافظ۔ وہ سب لے لیں آپ رائے، جو اور کوئی ساتھیوں کو اگر اس کے علاوہ بھی رائے ہو تو کوئی بالکل پریشانی بات جی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا میم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اس میں ایسا ہے، آپ حضرات میں سے نا روزانہ جو ہے وہ 2 بندے ہو جائیں، ایک جو ہے وہ پڑھ لے الفیق المیسر کی عبارت پڑھ لے، اس کا ترجمہ، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ الادب المفرد حدیث اور اس کا ترجمہ۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب امیر آپ کا طے کر دیں گے، تو پھر جو بندہ جس وقت موجود ہو وہ اپنا نام لکھوا دے، اس دن وہ تیاری کر کے آئے، جہاں پر سبق ہوگا وہاں سے وہ تیاری کر لے، جتنا اس سے تیاری آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ آگے پڑھے گا، عبارت میں کافی حد تک بہتری آئے گی، پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی استاد جی انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب ایک بات ذرا میرے خیال میں ذرا ضروری تھی، تھوڑی سی اس میں بھی رہنمائی فرما دے کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، کہ مطلب آپ کی طرح تو ہم عربی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عربی ہم نے زندگی میں پڑھی نہیں جی ہے بالکل۔ زبان۔ تو اس میں وہ ایک دوسری ایک جو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم سارے اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھ کے پڑھے، نہ کوئی بندہ دوسرا کسی کو جسے کہتے ہیں نا بک اپ کرے، نہ کہ اس کو حوصلہ شکنی کرے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ بھائی ایک بندہ پڑھا تو وہ غلط پڑھے گا،
کیونکہ اب جی شک ہماری بالکل عمر ایسے کافی ہی زیادہ ہے، لیکن اس زبان میں تو ہم ابھی بچے ہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر کوئی بھی ساتھی پڑھ رہا ہے نا، تو اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے غلطی ہوگی، کیونکہ سارے ہم ابھی ابتدا سے پڑھ رہے ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوگی. تو اس پر نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، نہ کسی پر طنز کیا جائے. جو جس طرح پڑھ رہا ہے ترجمے کے اعتبار سے غلطیاں ہوں گی، عبارت پڑھنے کے اعتبار سے غلطیاں ہوں گی، زیر زبر کے اعتبار سے غلطیاں ہوں گی. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ حضرات جو ہے مستقل پڑھیں گے. تو امید ہے کہ ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں، جتنے آپ ساتھی ہیں، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے بعد جو ہے وہ آپ کی جو باریاں ہیں گھوم کر دوبارہ آ جائے گی. آپ نے پڑھا 20 دن بعد دوبارہ آپ کی باری آ جائے گی پڑھنے کی. تو جو شوق سے پڑھے گا، دل لگی سے پڑھے گا، مستقل مزاجی سے پڑھے گا، تیاری کر کے آئے گا، تو انشاءاللہ اس کی عربی کافی حد تک بہتر ہوگی، پڑھنے کا انداز آ جائے گا، جھجک اس کی دور ہو جائے گی. تو اس میں مذاق وغیرہ کسی کا نہیں اڑانا. جو غلط پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا معاملے اس ٹائم آتے ہیں. اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعراب نہیں لگے ہوئے وہ پڑھنے میں ہمیں کافی مشکل پیش ہے. جی اس میں ایسا کر لیں، جس ساتھی کی پڑھنے کی باری ہو تو وہ جی، شرح دیکھ لے، اعراب والی نا. وہ تو شرح میں بھی میں سر کوشش. آداب المفرد کا تو ہے اس میں اعراب والا، لیکن اس میں جو ہے نا جو شرح ہے نا فقہ المیسر کی، اس میں تو خالی اردو میں ہی ہے، اس میں عربی تو ساتھ میں نہیں. اس میں نہیں اعراب مفتی وغیرہ نہیں صاحب نے نئی کتاب، نہیں مفتی صاحب آپ نے نئی 2 کتابیں بھیجی ہیں 2 جلدوں میں، اس پہ اعراب ہے، اس میں جو مشکل لفظ ہیں وہ بھی ہیں، جو نئے چلے لفظ وہ آتے ہیں، اور اعراب آپ کے پاس اگر ہے تو وہ شیئر کر دینا گروپ. ہے. وہ جی گروپ میں موجود ہے بھائی، اس جی گروپ میں ابھی میں نے موجود ہے. تھوڑی دیر آج ہی پہلے گروپ میں شیئر کی ہے. اچھا چلے وہ موجود ہے، دوبارہ وہ آ کر دیں، جائیے. جن ساتھیوں کے پاس جس نہیں ہے کی ان کو باری فائدہ ہو ہو تو جائے. وہ اس کتاب سے تیاری کر لے. جتنا وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے، ایک صفحے کی تیاری کر لے. مکمل عبارت ایک صفحے کی، ایک ایک مسئلہ کر کے، جیسے جیسے وہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، پھر اس کا ترجمہ. اور اگر وہ بندہ وضاحت خود کر سکتا ہے نا، جو مسئلہ پر عبارت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اگر اس کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کر سکتا ہے، تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا اگر مسئلے کی وضاحت خود کر دے. ہاں اگر مسئلے کی وضاحت نہیں کر سکتا تو اس میں کوئی اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن عبارت اور ترجمہ وہ پھر جس کی باری ہو پڑھنے کی وہ مکمل تیار کر کے آئے. استاد جی یہ تیاری کے دوران آپ سے کوئی رہنمائی لے سکتے ہیں؟ جی جی رہنمائی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا استاد جی چلے ایک بات انشاءاللہ پوچھنی پھر تھی اس طرح کہ ترتیب بنتی ہے. جی جی حدیث پڑھنے کا تو ہم تھوڑا بہت گزارا کر لیں گے، لیکن استاد جی یہ جو ان کا ترجمہ ہے وہ ہمیں کیسے آئے گا؟ جی ابھی چونکہ عربی کے اعتبار سے نا ہم یہ سمجھ لیں جی بالکل ابتدائی لیول ہے ہمارا. تو جی استاد جی. یہ انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے ابتدا میں تو ایسے ہوگا، جب آپ کی پڑھنے کی باری ہوگی تو اس وقت جو ہے آپ نے جی مکمل تیاری کرنی ہے. آپ جتنی احادیث آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا آپ نے نا مکمل ترجمہ تیار کرنا ہے، لفظ بائی لفظ. ہر ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو علیحدہ علیحدہ معلوم ہو کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے. تو ایسے انشاءاللہ 2 3 باریاں آپ کی گزر گئی نا، تو کافی حد تک آپ کو عربی کے اعتبار سے فائدہ ہوگا. اور آپ کو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ شرح دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، خود آپ عربی کا ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ. وہ باقی یہ ایک ہاں علیحدہ استاد چیز جی ہے کہ لفظ بلفظ نئے نئے الفاظ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، تو ان کو لغت میں دیکھنا پڑتا ہے، ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے. وہ ہمارے لیے بھی کافی الفاظ ابھی تک ایسے آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان کا ترجمہ. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑا ایشو نہیں. تو الفاظ نئے نئے آتے رہتے ہیں. جو بنیادی عربی ہے نا، بنیادی عربی، تو ترتیب اس کی تقریباً ایک جیسی ہے. الفاظ تبدیل ہوں گے، ترجمے کی ترتیب وہی رہے گی. الفاظ کا ترجمہ صرف بدل جائے گا، باقی بولنے کا انداز، لکھنے کا انداز، مسئلہ بیان کرنے کا انداز، احادیث کا انداز عربی کے اعتبار سے بالکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے. بس الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ترجمہ وہ مختلف ہو جاتا ہے. باقی اتنا مسئلہ نہیں ہے.
آپ کو خود محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ، جب 2 3 باریاں آپ کی گزر جائیں گی پڑھنے کے اعتبار سے، آپ خود کافی حد تک بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ استاد جی ایک مسئلہ ہے پوچھنا تھا آپ سے، جی یہ اپنا نسوار کھانے والا بندہ اور سگریٹ پینے والا، یہ وضو کی حالت میں اگر ہے تو مطلب یہ نسوار اور سگریٹ کھانے، نسوار کھانے سے یا سگریٹ پینے سے جو ہے نا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو اس کا برقرار رہے گا، کیونکہ ہم نے وضو توڑنے والی چیزیں پڑھی تھی، جی تو جی جی۔ ان میں وہ غالباً 7 چیزیں تھیں یا 8 چیزیں تھیں: پیشاب کا نکلنا، پخانا، ہوا کا خارج ہونا، خون یا پیپ کا بہہ کر نکل جانا، اسی طرح انسان کی عقل زائل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو نسوار ہو یا سگریٹ وغیرہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی بندے نے نسوار وغیرہ رکھی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، یا اس نے سگریٹ پی ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس سے پہلے اچھی طریقے سے وہ کلی وغیرہ کر لے، تاکہ منہ کے اندر جو سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر ایسے ہی نماز پڑھے گا تو نماز اس کی مکروہ ہوگی۔ لیکن مولانا اگر اس کے برعکس کہ اگر کسی بندے نے الکوہل استعمال کی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے الکوحل یہ پینے کے لیے؟ گا؟ جی جی بالکل۔ اس میں اگر الکوحل ایسی ہے جو کیا کہتے ہیں خالی شراب کی بنی ہوئی ہے، پھر تو بالکل واضح ہے کہ اس کا پینا حرام ہوگا، لیکن وضو کے اعتبار سے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب وضو... اگر وہ مدہوش ہو جائے، جسے کہتے ہیں مدہوش ہو جائے، تو تب ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جی مدہوش نہیں ہے، ہوش کا برقرار ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے، اگر مثال کے طور پہ اس کا پخانہ وغیرہ کا پتہ ہے، ہوا خارج ہونے کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب اسے نہیں ٹوٹے گا، جی پھر نہیں ٹوٹے کیونکہ گا۔ ہم جس معاشرے میں جس میں رہتے ہیں وہاں آپ کو نظر آتا رہتا ہے، تو کوئی جی سوال کر بالکل ایسے ہی، سکتا ہے آپ سے، جی تو بالکل ایسے ہی، اس میں کہ نشہ اگر آئے گا تو ٹوٹ جائے گا، اگر نشہ نہیں ہے، اپنا ہوش و واس میں قائم ہے، تو نہیں ٹوٹے جی بالکل۔ تو گا۔ وضو صحیح، ٹوٹنے کے شکریہ۔ وہی اسباب ہیں، یہ 7 8 ہیں: پیشاب کا نکلنا، پخانے کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، جسم سے خون کا نکل کر بہہ جانا یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، انسان پاگل دیوانہ ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ ایک 8ویں چیز ہم نے پڑھی تھی: نماز کے دوران آدمی کہا مار کر ہنس لے، اونچی آواز سے ہنسے۔ تو یہ 7 8 اسباب ہیں، ان سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، ان کے علاوہ باقی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی شکریہ جزاک اللہ۔ چلیے کسی کا اور کوئی سوال ہو؟ تو جی یہ شراب تو نس قطعی سے حرام ہے، جب اس کو پی لے گا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا نا، کیونکہ حرام اندر چلا گیا۔ جی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہمیں احادیث میں ملے ہیں یا قرآن پاک میں ملے ہیں، وہی 8 اسباب ہیں جو ابھی میں نے آپ حضرات کو بیان بتائے ہیں۔ تو حرام پینے کا گناہ علیحدہ ہے، لیکن اس سے وضو انسان کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس نے کوئی شراب وغیرہ پی ہے، عقل اس کی چلی گئی ہے، اب وہ ہوش میں نہیں ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ویسے حرام کھانے سے، حرام پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مکروہ اگرچہ ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک، ٹھیک ہے شاہ۔ چلیں جی ادب المفرد کا پڑھ لیتے ہیں، باقی آپ حضرات کی ترتیب بنا لینا، کل سے آپ حضرات میں پڑھنا ہو یا جیسے آپ حضرات کی ترتیب بن جائے تو پھر مجھے بتا دینا انشاءاللہ، اس کے حساب سے آگے پھر آپ حضرات عبارت بھی پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی ساتھی ترجمہ بھی آپ میں سے ہی کوئی ساتھی کر لے گا۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے، حدیث نمبر ہے 936، باب من قال یرحمک ان کنت حمدت اللہ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا یرحمک، اللہ تجھ پر رحم کرے، ان کنت حمدت اللہ، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، یعنی اگر تو نے الحمدللہ کہا چھینک آنے کے بعد، تو جواب میں اسے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا چھینک آنے پر، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، جیسا کہ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے۔
حدیث نمبر ہے جی 936۔ اس میں مکحول ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کنت الی جنب ابن عمر، میں حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا یا ان کے پہلو میں تھا۔ فعطس رجل من ناحیت المسجد، ایک آدمی کو چھینک آئی مسجد کے کسی کونے میں۔ فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، یرحمک اللہ کہا، ان کنت حمید اللہ، وہ دور بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو پھر میں بھی تمہیں یرحمک اللہ کہتا ہوں۔ تو اس کے الحمدللہ کہنے کے بعد چونکہ ان تک نہیں پہنچ سکی، تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس انداز میں کہا کہ اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو پھر میں بھی جواب میں تجھے یرحمک اللہ کہتا ہوں۔ تو یہ بات پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں روایات میں، آگے بھی مزید روایات آ رہی ہیں کہ چھینک کا جواب صرف اسی وقت دینا ضروری ہے جب چھینکنے والا شخص الحمدللہ کہتا ہے۔ اگر کسی کو چھینک آئی ہے، الحمدللہ کہا ہے، سننے والے پر جواب دینا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب لا یقول آب، چھینک آتے وقت آب السلام نہ کہیں۔ علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر جی یہ ایک چیز پر بھی الحمدللہ کہنا ہے اور دو تین لگاتار آ جائیں تو ان پر بھی الحمدللہ کہنا ہے؟ جی جس کو چھینک آئی ہے وہ تو کوشش کرے کہ الحمدللہ کہے، لیکن جو دوسرے لوگ اس کی الحمدللہ سن رہے ہیں اس کے بارے میں ایک روایت ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور ایک روایت آگے بھی آ رہی ہے کہ اگر کسی کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو ایک مرتبہ جواب دیں، پہلی مرتبہ تو جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کو دوسری مرتبہ چھینک آئی تو افضل ہے کہ آپ دوسری مرتبہ بھی اسے جواب دے دیں، لیکن اس کو تین مرتبہ چھینک آ گئی ہے، اس نے تیسری مرتبہ الحمدللہ کہا، چوتھی مرتبہ آ گئی، پانچویں مرتبہ آ گئی، تو پھر ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ جواب دینا واجب ہے، دوسری دفعہ جواب دینا افضل ہے، اس کے بعد آدمی کو اختیار ہے، جواب دینا چاہے تو جواب دے دے اور جواب نہیں دینا چاہتا تو نہ دے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہ باب ہے باب لا یقول آب، چھینک آتے وقت جو چھینکنے سے پہلے آواز نکلتی ہے نا انسان کی، کچھ اس طرح نکالتے ہیں، آش کی آواز ہوتی ہے، کچھ آب، چھینکنے سے پہلے انسان کا ایک تو چہرے کی شکل تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے، اور اس وقت انسان چھینکنے سے پہلے آواز نکالتا ہے، تو چھینکنے سے پہلے جو آواز نکلتی ہے عموماً تو وہ آواز نہیں نکالنی چاہیے، یہ اس کے بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر ہے 937۔ اس میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہ سمعہ یقول، کہ انہوں نے، وہ فرماتے ہیں عطس ابن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے جو بیٹے ہیں ان کو چھینک آئی، اما ابو بکر، ان کے بیٹے یا تو ابو بکر کو چھینک آئی، و اما عمر، یا ان کے بیٹے عمر کو چھینک آئی۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے دو بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو چھینک آئی، بیٹے کا نام کنفرم نہیں ہے، یا تو وہ ابو بکر تھے یا عمر تھے، ان کو چھینک آئی۔ فقال آب، چھینکنے سے پہلے اس نے یہ آواز نکال لی، آب یا آش، تو فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، وما آب، یہ آب کی جو تم نے آواز نکالی ہے یہ کیا چیز ہے؟ ان آب اسم شیطان من الشیاطین، یہ تو شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جعلها بین العطسۃ والحمد، جو وہ شیطان چھینک اور الحمدللہ کے درمیان میں ڈال دیتا ہے، جب انسان چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو درمیان میں آپ، یہ تو ایک شیطان کا نام ہے، تو چھینک آتے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، شیطان کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک روایت یہ ہے آب کے الفاظ میں، دوسری روایت ہے اس میں آش کے الفاظ ہیں، شین کے ساتھ ہے، تو اس میں محدثین فرماتے ہیں جس میں شین کے الفاظ ہیں نا، شین والے الفاظ وہ زیادہ راجح ہیں، آش، کیونکہ عموماً شین کی آواز نکلتی ہے چھینک آنے سے پہلے، تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
اگلا باب ہے بابو اذا عطس مرارن، جب آدمی کو بار بار چھینک آئے تو وہ کیا کرے۔ حدیث نمبر 938، ایاس بن سلمہ کہتے ہیں حدثنی ابی، کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی، قالا، ان کے والد کہتے ہیں سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فعطس رجل، ایک آدمی کو چھینک آئی، فقال یرحمک اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ثم عطس اخرى، پھر اسے دوسری مرتبہ چھینک آ گئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مزکوم، اس کو تو زکام ہے۔ دوسری مرتبہ جواب نہ دیا بلکہ کیا کہا؟ اس کو تو زکام ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شمت ہو واحدتاً و سنتین و سلاسن، آدمی کی چھینک کا جواب دو۔ شمت چھینک کا جواب دینے کو بولتے ہیں، شمت ہو کہ تم آدمی کی چھینک کا جواب دو، واحدتاً ایک مرتبہ، و سنتین دو مرتبہ، و سلاسن تین مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دے دیں تو افضل ہے۔ فما کان بعد هذا، تین کے بعد جتنی بھی چھینکیں آ رہی ہیں، فہو زکام، تو وہ زکام کی وجہ سے ہے، تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آدمی کی اگر زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں تو پہلی چھینک کا جواب دینا ضروری ہے، دوسری تیسری کا جواب دے دے افضل ہے، اگر نہ بھی دے تو گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جواب بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی صورت میں دیا جائے گا جب چھینک آنے والے نے الحمدللہ کہا ہو۔ اگلا باب ہے باب اذا عطس الیہودی، اگر یہودی کو چھینک آ جائے تو اس کو کیا کہنا ہے۔ یہودی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ تو غیر مسلم ہے، تو اس کو چھینک کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ حدیث نمبر 940، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الیہود یتعاطسون، یہودی جان بوجھ کر چھینکتے تھے، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، کیوں؟ رجاء، اس امید پر، ان یقول لهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ دیں یرحمکم اللہ، جان بوجھ کر چھینکتے تھے تاکہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ ہمیں جواب دے دیں اور یرحمکم اللہ کہہ دیں۔ فکان یقول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا جواب دیتے تھے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے حال کو درست کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو مستحق ہے وہ تو صرف مسلمان ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمکم اللہ کے ساتھ جواب نہیں دیتے تھے۔ تو اس میں یہی حکم ہے کہ چھینکنے والے کو چھینک آئے گی وہ الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، اور سننے والے نے جب یرحمک اللہ کہا اس کے جواب میں جسے چھینک آئی ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ مستحب ہے کہنا، اگر وہ چھینکنے والا یہ نہیں کہتا تو بھی اس میں شرعن کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے معاملات کو یا تمہارے حالات کو درست کر دے۔ اگلا باب ہے باب تشمیت الرجل المرأة، مرد کا کسی عورت کی چھینک کا جواب دینا، عورت کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، مرد اسے یرحمک اللہ کہہ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 941، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت علی ابی موسیٰ، میں اپنے والد حضرت موسیٰ کے پاس گیا، ابو موسیٰ کے پاس گیا، وہو فی بیت ابنۃ الفضل بن العباس، وہ فضل بن عباس کی بیٹی کے گھر میں تھے، وہو فی بیت ابنۃ الفضل بن عباس، فضل بن عباس کی بیٹی کے گھر میں تھے، فعطست، مجھے وہاں پر چھینک آ گئی، فلم یشمتنی، تو میرے باپ نے میری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میرا باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس تھا، بیوی وہ فضل بن عباس کی بیٹی ان کے پاس تھا، وہاں پر مجھے چھینک آئی تو میرے باپ نے میری چھینک کا جواب نہ دیا، وعطست، بیوی کو چھینک آئی، فشمتا، فوراً ان کی چھینک کا جواب دے دیا۔
फ़अख़बरतु तो उम्मी, इन्होंने जाकर अपनी माँ को बता दिया। वो सौतेली माँ थी जो फजल बिन अब्बास की बेटी थी, वो सौतेली माँ थी। सौतेली माँ की छींक का जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इसकी छींक का जवाब नहीं दिया, तो इसने जाकर अपनी वालदा को बता दिया। फलम्मा अताहा, तो कहते हैं जब मेरे वालिद मेरी वालदा के पास आया, वक़अत बिही, तो मेरी वालदा शुरू हो गई, उनको डांटने लग गई, बुरा भला कहने लगी, मेरे बेटे को छींक है, तूने छींक का जवाब क्यों नहीं दिया। वक़अत बिही, तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया या उनको डांटना शुरू कर दिया। वकालत, और कहने लगी, आता सा इब्नी, मेरे बेटे को छींक आई, फलम तुशम्मित हो, तूने इसकी छींक का जवाब न दिया। वह आतसत, और फलां को, तुम्हारी बीवी को छींक आई, फशम्मतहा, उसकी छींक का तुमने जवाब दिया। फ़काल लहा, तो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, इन्नी समिअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना है, इज़ा अतस अहदुकुम, जब तुम में से किसी को छींक आए, फ़हमिद अल्लाह, और वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कहे, फ़शम्मितूहु, तुम उसकी छींक का जवाब दो। व इल्लम यहमदिल्ला, और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, फ़ला तुशम्मितूहु, फिर तुम छींक का जवाब ना दो। व इन्ना इब्नी, और मेरा ये जो बेटा है, आतासा, इसे छींक तो आई थी, फलम यहमदिल्ला, लेकिन इसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। फलम उशम्मित हूँ, मैंने भी इसकी छींक का जवाब नहीं दिया, यरहमुकल्लाह नहीं कहा। वह आतासत, और उसको छींक आई थी दूसरी बीवी को, फ़हामिदतिल्ला, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फशम्मत हुआ, मैंने उसकी छींक का जवाब दिया। फ़कालत, तो उनकी बीवी कहने लगी, अहसनता, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये जो बाब है कि अगर औरत को छींक आती है तो मर्द उसको कह सकता है यरहमुकिल्ला। मर्द को छींक आई है तो उसको कहना यरहमुकल्ला, काफ के ऊपर जबर होगी। और औरत को अगर छींक आई है तो औरत के जवाब में कहना यरहमुकिल्ला, काफ के नीचे जेर होगी। तो इससे पता चल गया कि अगर औरत को छींक आ रही है, छींक आई है, तो मर्द भी उसकी छींक का जवाब दे सकता है। बाकी दूसरी बात, यहाँ पर जो इनके बेटे थे हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उन्होंने जाकर अपनी वालदा को बताया कि मेरे वालिद ने छींक का जवाब नहीं दिया, सौतेली माँ को छींक है उसको जवाब दिया। तो जो इनकी वालदा थी, बेटे की वालदा, तो उसने आते ही डांटना शुरू कर दिया अपने शोहर को कि तूने इसकी छींक का जवाब क्यों नहीं दिया। तो जब उन्होंने आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दी, तो फौरन क्या कहने लगी, अहसनता, तूने तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पर हदीस उनके सामने आ चुकी थी। तो वहाँ पर सहाबा के अंदर ये मामूल था कि जहाँ पर अल्लाह ताला का कोई हुक्म सामने आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सामने आ जाता, तो फौरन उसके सामने अपना सर झुका देते, फिर उसके बाद वो चूँ चढ़ा करने वाली बात नहीं थी। हालांकि यहाँ पर मामला सोकनों का है, ठीक है, लेकिन हदीस सामने आ गई तो क्या कहने लगी, अहसनता, अब लड़ाई झगड़ा सब खत्म। अहसनता, तुमने बहुत अच्छा किया, तूने इसकी छींक का जवाब ना दिया, उसकी छींक का जवाब दिया, क्योंकि हदीस पाक सामने आ चुकी है। तो हमारा अपना मिजाज यही होना चाहिए कि जहाँ पर कुरान पाक की आयत आ जाए, हदीस आ जाए, इस्लाम का कोई भी हुक्म आ जाए, तो वहाँ पर हम अपने आप को फौरन उसके ताबे कर दें, उसमें अपनी ज़िद को, अपनी अना वगैरह को मुकम्मल छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर अड़ना नहीं चाहिए। अगला बाब है बाबु तसाउब। तसाउब कहते हैं जमाई लेना, ये सुस्ती की अलामत है जमाई लेना। तो इसका क्या हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तसाअबा अहदुकुम, जब तुम में से किसी को छींक आए, फल यकज़िम, यकज़िम कहते हैं रोकना, काबू करना, कंट्रोल करना, वो अपनी जमाई को कंट्रोल करे, रोकने की कोशिश करे, मस्तता, जितना उससे हो सके, जितना हो सके अपनी जमाई को रोकने की कोशिश की जाए। ये रिवायत पीछे भी गुजर चुकी है, जमाई शैतान की तरफ से होती है। तो इसमें जमाई आए तो वैसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, मुंह बंद करने की कोशिश करे। अगर मुंह फिर भी बंद नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी सूरत में इंसान जो है वो अपना हाथ वो अपने मुंह के आगे रख ले।
اگلا باب ہے باب من یقول لبیک عند الجواب، اگر کوئی بلائے تو جواب دیتے وقت اسے لبیک کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نے بلایا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں، حکم کریں۔ حدیث نمبر ہے 943۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ردیف کہتے ہیں جو جانور پر پیچھے بیٹھا ہوا ہو، جانور پر دو بندے سوار ہوں، ایک آگے ہو دوسرا پیچھے ہو، جو پیچھے والا ہوتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انا ردیف النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر۔ فقالا، تو آپ نے کہا یا معاذ، اے معاذ، قلت لبیک وسعدیک، میں نے کہا لبیک وسعدیک، اگر کوئی بلاتا ہے تو اس کے جواب میں لبیک کہہ سکتے ہیں، وسعدیک کہہ سکتے ہیں، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ لبیک کسی انسان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ یہاں پر اشکال دراصل یہ ہوتا ہے کہ لبیک جو ہے وہ تلبیہ ہے، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ اندیشہ کیا کہتے ہیں، کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ لبیک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، کہ لبیک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ لیکن یہاں پر اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لبیک کا جو لفظ ہے یہ انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ثم قال مثلہ ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے ہی کہا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک وسعدیک، پھر کہا یا معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک وسعدیک، یا معاذ لبیک وسعدیک، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر فرمانے لگے هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت لا، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی عبادت کریں بندے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ثم سارا، پھر آپ علیہ السلام چلتے رہے، سواری پر تھے چلتے رہے، ساعتن، تھوڑی دیر چلے، فقال یا معاذ، پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہے اور چلتے رہے، تھوڑی دیر بعد کہا یا معاذ، قلت لبیک وسعدیک، پھر میں نے کہا لبیک وسعدیک۔ پھر آپ نے پوچھا هل تدری ما حق العباد علی اللہ عز وجل اذا فعلوا ذلك، تمہیں پتہ ہے کہ پھر بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر جب بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں؟ اگر بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ یعذبہم، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی کو شریک نہیں کر رہے، کیونکہ اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حق ہے۔ یہاں پر حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، بلکہ حق کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہیں دے سکتے ہیں، قادر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن پاک کے اندر نازل کیے ہیں، ان میں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اسے جہنم کی آگ سے بچا کر رکھیں گے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ جی استاد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب قیام الرجل لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا۔
کوئی آتا ہے باہر سے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، کسی کے اعزاز اور اکرام میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ تو اس باب کے اندر دونوں طرح کی روایات ہمیں ملیں گی۔ کچھ روایات وہ ہیں جن میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کھڑے ہونے کا۔ کچھ روایات وہ ہیں جن میں وعید آئی ہے کہ جو کھڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو دونوں طرح کی روایات اس باب کے اندر ملیں گی۔ تو پہلی حدیث ہے یہ 944 944، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحدث حدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا واقعہ خود بیان کر رہے تھے جب وہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ تین صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک ہیں، تو یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی جو حدیث ہے اکثر فضائل اعمال کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں کہ بائیکاٹ کا حکم ہو گیا تھا، 50 دن گزر گئے تھے، تو آگے کہتے ہیں فتاب اللہ علیہ، پھر 50 دن گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آزانہ کہتے ہیں اطلاع دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوبۃ اللہ علینا، اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ حین صلی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، 50ویں دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ فتلقانی الناس فوجا فوجا، کہتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئے گروہ در گروہ، فوج در فوج، لشکر کے لشکر لوگ جو ہے وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ یہنئونی بالتوبتی، اور وہ مجھے مبارکباد دے توبہ قبول کر ہونے پر۔ یہ مائک بند کر لیں، روشن حیات بھائی آپ کا مائک اوپن ہے، مائک بند کر لیں۔ اچھا، یہنئونی بالتوبتی، تو جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے توبہ کے قبول ہونے پر، یقولون، ان الفاظ میں وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لتہنئک توبۃ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ کا تمہیں معاف کرنا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تمہیں مبارک ہو۔ حتی دخلت المسجد، لوگ مبارکباد دیتے رہے یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ فجر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا تھا تو لوگ ان کے گھر پہنچ گئے تھے، تو یہ وہاں سے مسجد کی طرف نکل پڑے تھے، تو کہتے ہیں حتی دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حولہ الناس، آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام الی طلحة بن عبید اللہ یحرول، اب جو ہمارا یہ حدیث، یہ جو باب ہے کہ کسی آدمی کے اکرام میں کھڑا ہونا، یہ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا، فقام الیہ طلحة بن عبید اللہ، تو طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے میری طرف، یحرول، دوڑتے ہوئے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوا، طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا تو دوڑ کر ان کی طرف لپکے مبارکباد دینے کے لیے، حتی صافحنی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، وہنانی، اور مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور شخص میرے اعزاز و اکرام میں کھڑا نہ ہوا۔ لا انساہا لطلحہ، میں طلحہ کی یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا، طلحہ کی یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو باب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باندھا ہے کہ کسی شخص کے اعزاز و اکرام میں کھڑا ہونا کیسا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے کعب بن مالک، طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر لپ کے ان کی طرف کھڑے ہو کر استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تنبیہ نہیں کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی شخص کے اعزاز و اکرام میں کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد۔
یسرا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بس یہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ساتھی؟ جی استاد جی الحمدللہ، آپ ٹھیک تفصیل ہو تو اس استاد؟ کے بعد ہوگا سبق انشاءاللہ، میرے سبق کے بعد۔ چلو انشاءاللہ بھی ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا فصل نمبر 1 تک، اور فصل نمبر 1 تک جتنی باتیں تھیں وہ ساری اصطلاحات تھی جن کا ذہن نشین ہونا، ذہن میں یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جتنے آگے وہ آئیں گے وہ سارے کے سارے کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، جو جو باتیں آئیں گی اس ان سب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، گردانے چونکہ علم صرف کا تعلق تصریف کا گردان کے ساتھ ہے، تو گردانے اصل جو ہے نا وہ ماضی کی گردان ہے اور مضارع کی گردان ہے۔ مضارع سے بھی اصل ماضی ہے کہ ایک گردان سے اگلی ماضی سے مضارع کی گردانیں بنیں گی، مضارع سے پھر امر، نہیں، ثقیلہ، خفیفہ، لن، لم، یہ ساری کی ساری گردانیں آگے پھر اسی سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماضی کی گردان بنیاد ہے، اور اگر ہم دو حصوں میں اس کو تقسیم کریں تو پھر ماضی کی گردان جو ہے نا الگ پہلے نمبر پہ آ گئی، دوسرے نمبر پہ مضارع کی گردان ہے، باقی آگے جو مضارع سے آگے جتنی گردانیں ہیں وہ ساری کی ساری مضارع سے بنیں گی۔
माजी की गिरदान 4 हैं, गिरदान एक ही है, मुस्बत मनफी और मारूफ और मजहूल के एतबार से इसकी 4 किस्में बन जाती हैं। मारूफ के अंदर काम का करना और फाइल का मालूम होना, ये 2 चीजें होंगी। एक तो काम का करना पाया जाएगा मुस्बत होने की वजह से, और इसमें करने वाला जो फाइल है वो भी मालूम होगा। मजहूल के अंदर काम का करना तो पाया जाएगा लेकिन करने वाला मालूम नहीं होगा, मजहूल होगा, ना मालूम होगा। फिर अगली जो तीसरे नंबर पे है बहस नफी फेल माजी मारूफ की किरदान, इसके अंदर काम का ना करना पाया जाएगा और करने वाला मालूम, ना करने वाला जो है वो मालूम होगा कि जिसने नहीं किया काम वो फला शख्स है। ठीक है, फाइल मालूम होगा और काम का ना होना, मनफी होना पाया जाएगा। माजी मनफी मजहूल के अंदर काम का ना करना पाया जाएगा और करने वाला जो फाइल होगा वो भी ना मालूम होगा, मजहूल होगा, उसका पता नहीं होगा। एक गिरदान याद कर, 2 गिरदानें आपने याद करनी, मारूफ की और मजहूल की। तो चारों गिरदानें आप हजरात ने याद करके आनी है। एक याद, 2 याद कर ली गिरदानें मारूफ और मजहूल की, तो फिर आगे 7 मनफी के साथ दोनों गिरदानें याद करनी है। मा फ़अल मा फ़अला, फ़अल फ़अला, फ़अलू फ़अलत, फ़अलता फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा, फ़अलतुम फ़अलती, फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना। ये आपको सूरह फातिहा की तरह अजबर याद होनी चाहिए। फ़ुइला फ़ुइला ये मजहूल है, मजहूल का कायदा आगे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो हम पढ़ लेंगे। फिर पहले आप गिरदानें याद कर लें। फ़ुइला फ़ुइला, फ़ुइलू फ़ुइलत, फ़ुइलता फ़ुइलना, फ़ुइलता फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु फ़ुइलना। एक सांस में पूरी गिरदान याद है। फातिहा का मतलब ये है कि जैसे सूरह फातिहा को हम एक सांस में पढ़ लेते हैं, बगैर किसी अटकन, बगैर किसी रुकावट के पढ़ लेते हैं, ये गिरदान हमें इसी तरह याद होनी चाहिए। तर्जमा नीचे साथ लिखा हुआ है। और इसी तरह जब मनफी के अंदर जाएंगे तो शुरू में माँ लगा देंगे, दोनों के दौरान फ़ाला के शुरू में माँ लगा दिया, मा फ़ाला, फ़ुइला के शुरू में लगा दिया, मा फ़ुइला। ठीक है, इस बात मादी मारूफ जब माँ लग जाएगा तो नफी फेल मादी मारूफ। ठीक है, इस बात फेल मादी मजहूल जब माँ लग जाएगा तो नफी फेल मादी मजहूल हो जाएगा। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो ये आप लोगों ने चारों के दाने याद करके आनी है। ठीक है, और अब ये पहले सीगे से दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे से तीसरा कैसे बना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 सीगे हैं, वो सारे के सारे पहले सीगे फ़आला से बने। वो कैसे बने ये इंशाल्लाह ताला ये कायदा मैं कल पढ़ा दूंगा, और मजहूल मारूफ से कैसे बनता है ये भी हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ लेंगे। तो खुलासतन मैं अर्ज कर दूंगा कि भाइयों, एक माजी से सारी गिरदानें, आप जो आगे जितनी गिरदानें आएंगी ना वो सारी की सारी आपको इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर सारी की सारी गिरदानें बनाकर दिखा दूंगा कि भाई माजी से सारी गिरदानें कैसे बनती हैं। ठीक है जी। जी जी उस्ताद जी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे? बहुत हाँ, मंसूबात। क्या पढ़ रहे थे भाइयों? बोले भाई, कहाँ था यहाँ हमारा सबक? याद है किसी मंसूबात भाई को? मंसूबात। मंसूबात उस्ताद जी, उस्ताद जी माजूद, मैं छुट्टी पे था, भाई साथी बता रहे। और किस भाई को मालूम है कहाँ से सबक है हमारा? बस सर जी अवामिल पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? अवामिल पढ़ रहे अवामिल। थे, शाबाश, ये भाई बोला। बाकियों ने तो जो सामने देखा वही बता दिया, इंशाल्लाह यही होगा।
बाबू हो जाएगा उसी हमने तो। अच्छा जी, यहाँ आप तरकीबें सुन लें जी, सबकी तरकीबें सुन लें। 5 हमने मतबू पढ़े थे, कितने पढ़े थे? ताबे मजबूर कितने पढ़े थे हमने? बाबू 5। जरा कहो है तुम अपना रहे हो इस बात है। मुब्दल मीन बदल, ले जाओ, मुब्दल मीन बदल, ठीक है, मौसूफ सिर्फ, मुब्दल मिन बदल, और इसी तरह ताकीद मुअक्कद, और इसी तरह क्या कहते हैं उसको, अतफ़े बयां और अतफ़ बहर। ये 5 हमने पढ़े। पांचों में से हर एक की तरकीब कैसे होगी? पहली देखिए, तरकीब नंबर 1 क्या है? जहां मुब्दल मिन बदल होगा जा अनी ज़ैदुन अखू का, आया मेरे पास जैद तेरा भाई, ज़ैदुन मुब्दल मिन अखू का बदल, बदलुल कुल है। तो जा फेल, नून विकाया या मफूल भी। नून विकाया पता है किसको कहते हैं? देखो भाई, माजी का आखिर फतह पर मबनी होता है। माजी का आखिर किस पर मबनी होता है? फतह पर। फतह पर फतह। मबनी होता है, ठीक है। अगर हम नून नहीं लाते ना तो जा ई हो जाएगा। तो जो आखिर है माजी का आखिरी हरफ हमजा, उस पर जबर के बजाय जेर आ जाएगी या नहीं आएगी? जो कि जायज नहीं है, जो कि जायज नहीं है। इसलिए मजबूरन हम नून को लाते हैं। विका, वका यकी का माना होता है बचना, बचाना। नून विकाया, बचाने वाला। क्या करने वाला? बचाने वाली नून। यानी ये वो नून होती है जो माजी के ऊपर कसरा आने से बचाती है, माजी के ऊपर कसरा आने से बचाती है। ये बात समझ आ गई साथियों को? ये अब जब नून आ गया तो जा अमी, नून आ गया तो क्या बन गया? जा ना और अनी। क्या क्या बन गया? जा अनी बन गया। जाअनी। अब बताएं, अब जेर आने की कोई सूरत है? नहीं है जरूरत। लेकिन अगर नून नहीं लाते तो या अपने से पहले कसरा चाहता है, जा ई, जा ई हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं नून विकाया, ठीक है। जा अनी, जा फेल, नून विकाया या मफूल भी। जईदुन मुबदल मिन, जईदुन मुबदल, मुब्दल रसूख मिन। नहीं बना। अखू मुजाफ, काफ जमीर मुजाफ, तेरा भाई, तेरा मेरा, ये मुजाफ मुजाफिले के तर्जुमे में आता है ना। मुजाफ मुजाफिले मिलकर जईदुन के लिए बदल, जईदुन मुबदल मिन था, मुबदल मिन अपने बदल से मिलकर जा फेल का फाइल हुआ। जा फेल अपने फाइल और या मफूल बी से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ। कौन भाई का? बन गया। रोशन भाई, आपका माइक कौन है? बंद कर दो। ठीक हो गया भाई? तरकीब समझ में आ गई ये सर। है? समझ आई? दोबारा बताऊं? दोबारा बताओ। जा कोशिश कर रहे हैं सर जी। ज़ैदुन अखू का, आया मेरे पास जैद तेरा भाई। जा फेल लिखी हुई है वैसे तो किताब में, देखें आप। जा फेल, नून विकाया या जमीर मफूल भी, मुतकल्लिम किया ना जमीर, आया मेरे पास जैद तेरा भाई, मेरे, तो या मुतकल्लिम की जमीर मफूल भी, ठीक है। अच्छा जी, जईदुन मुबदल मिन, जईदुन मुबदल मिन, अखू मुजाफ, काफ जमीर मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर बदल। मुबदल मिन जब आएगा तो मुबदल मिन बदल मिलकर जा का फाइल, फेल अपने फाइल और मफूल बी से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ। भाई अब समझ आ गई बात? जी सर जी। दोबारा बता दूं? नहीं सर, समझ आ गया। आ गई है। आगे चलें जी। अब देखें मुबदल, ये तो मुबदल मिन बदल में बदरुल कुल की तरकीब होगी। अब बदरुल बाज की तरकीब सुनिए। जुरीबा फेल मजहूल, जईदुन इसका नाइब फाइल, सर सॉरी, जईदुन मुबदल मिन, जईदुन मुबदल मिन, और असु मुजाफ, हु जमीर मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर बदरुल बास, ठीक है। बदल भी कह लें, बदरुल बास कह लें, जो मर्जी कह लें। मुबदल मिन अपने बदल से मिलकर
ज़ुरिबा का नाइब फाइल बनेगा। फेल जो मजहूल होता है ना, उसका फाइल नहीं आता, उसका नाइब फाइल आता है। भाई फेल मारूफ का जो फाइल होता है उसको फाइल कहते हैं, फेल मजहूल का जो फाइल होता है उसको नाइब फाइल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ज़ैदुन मुबदल मिन अपने बदल से मिलकर ज़ुरिबा का नाइब फाइल, ज़ुरिबा फेल मजहूल अपने नाइब फाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ। ठीक हो गया। बदरुल इस्तेमाल की भी यही तरकीब है, बेआइनी सेम यही तरकीब है। तरकीब नंबर 3 क्या है? इश्तरैतु फरसन हिमार, मैंने घोड़ा खरीदा, नहीं 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 गधा। इश्तरैतु फेल, तू जमीर इसका फाइल, फरसन मुबदल मिन हिमारन बदल, फरसन मुबदल मिन हिमारन बदल, मुबदल मिन अपने बदल से मिलकर इश्तरैतु के लिए मफऊले बी, इश्तरैतु के लिए मफऊले बी, फेल अपने फाइल और मफऊले बी से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ। हाँ जी भैया, बात समझ में आ गई? तरकीब नंबर 4 में चले। जी सर चलें। तरकीब नंबर 4 ये है, मातू मातू फले वाली, वो भी ताबे मतबू होता ना। जा फेल, ज़ैदुन मातूफ अले, वाव हरफ अतफ, अमरुन मातूफ, वाव हरफ अतफ अमरुन मातूफ, मातूफ वाले अपने मातूफ से मिलकर जा का फाइल, जा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ। आसान है, दोबारा सुने। जा फेल, ज़ैदुन मातूफ अले, वाव हरफ अतफ अमरुन मातूफ, मातूफ मातूफ अले मिलकर जा का फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया। चले ये 5वीं तरकीब बाद में कर लेंगे, वक्त मुकम्मल हुआ। तो अब आप लोग तफसीर का पढ़ लें। अच्छा अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं साथी? जी अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सूरत के इब्तिदाई रुकू के अंदर जो इंसान के दुनिया में क़याम का दारो मदार अल्लाह ने बनाया,
جو انسان کی بدنی ضروریات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب بدنی ضروریات مکمل ہوں گی تو جو روحانی ضروریات ہیں ان پر بھی قادر ہوگا انسان۔ تو اللہ رب العزت نے حلال اور حرام، ناپاک حلال چیزوں کے لیے پاکیزہ چیزیں وہ اللہ نے متعین کر دی ہیں، اور جو گندی اور قابل نفرت ناپاک چیزیں ہیں ان کو محرمات میں شامل فرما دیا۔ بدنی ضرورت مکمل ہوئی تو عبادت یعنی روحانی ضرورت سامنے آتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو اہم فریضہ ہے، اہم ترین عبادت ہے، وہ نماز ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے طہارت کا حکم فرمایا۔ تو اس سورت کی ابتدا سے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے وہ یا ایہا الناس سے نہیں فرمایا، یا ایہا الکافرون سے نہیں فرمایا، کیونکہ احکام کا حامل ایمان والا ہی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ان احکام پر عامل بن سکتا ہے۔ تو مومنین کو خطاب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، محرمات اور محلات کا ذکر فرما کے عبادتوں میں جو سب سے اہم ترین اور افضل ترین عبادت وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے جو شرائط اور ضروری ہے وہ پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک تو جملے پہ غور کریے گا کہ اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اب اس کا ظاہر دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت کون اپنا چہرہ دھوئے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو، جب نماز کے ارادے سے اٹھو تو اس وقت اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا قمتم، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، دو قراتیں ہیں ارجلکم میں، ارجلیکم بھی ہے اور ارجلکم بھی ہے۔ ارجلیکم اگر ہم کہیں گے تو یہ برؤوسکم پہ جو با حرف جر ہے اسی کا مجرور بنے گا ماتو فلے بن کر، لیکن زیادہ ترجیح، زیادہ راجح وہ ارجلکم ہے، کیونکہ دونوں احکام کی طرح جیسے وَأَيْدِيَكُمْ کا فرمایا الی المرافق، اسی طرح وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، تو ارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ناپاک ہو، جنبی ہو، جمع کر چکے ہو، فطہروا، تو پھر مزید پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس سے مراد فطہروا سے مراد، مزید پاکی سے مراد یہ ہے کہ آپ غسل کرو، جو سنت کے مطابق طریقہ کار ہے غسل کا، وہ غسل ادا کرو۔ اچھا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور ڈر ہے اس بات کا کہ پانی استعمال کیا تو مزید بیماری میں اضافہ ہوگا اور ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، پانی موجود نہیں ہے، یا ہے صرف اتنا ہے کہ اپنے پینے کے استعمال کے لیے
جو ہے پانی موجود ہے لیکن وضو کے لیے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ان کن تم مرضى بیمار ہو، او علی سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کے آتا ہے، مراد قضاء حاجت سے ہو کے آتا ہے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھو لیا یعنی ان سے صحبت کر چکے ہو، فلم تجدوا ماء اور صورتحال یہ ہے کہ تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو. اللہ نے کسی حکم کو بھی انسان کے لیے مشقت والا نہیں بنایا. پانی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا تیمم کے ذریعے سے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کر دے کسی بھی حکم کے معاملے میں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا کہ پانی سے ہی طہارت حاصل کر سکتے ہو، اگر پانی کہیں پہ نہیں بھی ہے تو تم ناپاک ہی رہو گے، تو ظاہر سی بات ہے تنگی پیدا ہو جاتی. لیکن اللہ اپنے بندوں پر تنگی والا معاملہ نہیں چاہتا احکام کے اعتبار سے بھی. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ رکھے، تمہیں پاک صاف رکھے اور پاکیزگی اور طہارت تمہیں سکھلائے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پہلا سبب طہارت کا پانی کو بنایا. اگر پانی موجود نہ ہو اس کے عدم وجود کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو دوسرا سبب بنایا وہ تیمم کا ذریعہ ہے کہ مٹی کے ذریعے ضربے مارو اور جو ہے تیمم سے پاکی حاصل کرو. لیکن جب پانی مل جائے گا تو یہ تیمم کا عمل ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوبارہ وضو یا غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا، وضو ہے تو وضو دوبارہ رپیٹ کرنا پڑے گا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت کی چاہت، یہاں بھی یرید گویا کہ محذوف ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں. تو اللہ کی نعمتیں ایک وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، مثال کے طور پر لباس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں یہ ہمیں نعمت سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ جو احکام اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے نازل فرمائے ہیں یہ احکام بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے بندے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان احکام کو اللہ نہ بتلاتے انسان طہارت کا حامل نہیں بن سکتا تھا، طہارت کا حامل نہ بن سکتا، اور دوسری جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں بھی وہ خشوع اور خضوع حاصل نہ ہو سکتا تھا جب تک انسان جسمانی طور پر پاک اور صاف نہ ہو. غرض یہ کہ جتنے بھی احکام اللہ نے بندے کے لیے نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے احکام انسان کے لیے دنیاوی و اخروی نفع بخش ہیں. تو اس لیے اللہ کا ہر حکم انسان کے لیے نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ وضو اور غسل اور یہ جو تیمم کا طریقہ بتایا، یہ جو احکام اللہ نے بتلائی یہ بھی اللہ رب العزت کے بندے پر ایک نعمت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مزید چاہت یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، تو یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی تھی، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تم پر کی ہیں ان تمام نعمتوں کو یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو بھی، اس وعدے کو بھی، اس معاہدے اور ایگریمنٹ کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے کیا ہے. تو وہ معاہدہ کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اللہ سے گویا کہ معاہدہ کر لیا، تمام احکام کا عامل، تمام منہیات سے پرہیز کروں گا، احکام کا عامل بنوں گا، اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کی رضا اور منشا ہوگی اس کو اپنی زندگی میں لاگو کروں گا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ایگریمنٹ گویا کہ انہوں نے اللہ سے کر لیا، یہ معاہدہ کر لیا. تو اللہ فرما رہے اس معاہدے کو یاد کرو.
جب تم نے اللہ سے معاہدہ کیا، اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مانا. تو یہ سمعنا و اطعنا تمہارا جوابی جملہ ہونا چاہیے ہر اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم کے بارے میں. نماز کا حکم ہوا تو تمہارا جوابی جملہ یہی ہونا چاہیے، جی ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے. زکوٰۃ کا حکم ہوا، سن لیا، اطاعت کریں گے. تو ہر حکم کے بارے میں یہی جواب ہونا چاہیے، کیونکہ اسی جواب کا وعدہ اور معاہدہ تم لوگ کر چکے ہو کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو. کہ وہ مراد یہاں جو واتقوا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہی جملہ اور یہی معاہدہ بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، لیکن ان کا جوابی جملہ سمعنا و عصینا تھا. گویا کہ انہوں نے زبان سے تو کہا کہ سمعنا، اور دل میں کہا وعصینا کہ ہم نافرمانی کریں گے، یعنی ہم اس حکم کی اطاعت نہ کریں گے. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان کی طرح دل میں یہ کلمات نہ ادا کرنا. کیوں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دلوں کے بھید کو جاننے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، انصاف کے ساتھ. تو تمہارا ہر عمل گواہی دے گا کہ تم اللہ والے ہو. تمہارا انصاف کے ساتھ ہر عمل میں اعتدال کا پہلو سامنے رکھنا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا، جو اس کے آداب شرائط ہیں، جو منہیات اور اوامرات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکم پر عامل بنو گے تو تم دوسرے لوگوں کے لیے، کفار اور مشرکین کے لیے گواہ بن جاؤ گے کہ میں وہ انسان ہوں جو اللہ رب العزت کے تمام احکام پر عمل کر رہا ہوں. تو میری زندگی 100% صحیح ہے اور قابل نجات ہے. تو تمہارا یہ عمل کرنا اور اپنا کردار ایسا بنا لینا جو کردار اسلام میں ڈھلا ہوا ہو، جو اسلام کے سانچے میں کردار ڈھلا ہوا ہو، ایسا کردار وہ گواہی دے گا دوسروں کے سامنے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ لوگ اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تو وہی بات دوبارہ بیان کی جا رہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم لوگ جو ہے نا انصافی سے کام لو. مثال کے طور پر ایک علاقے والوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے پھر اس علاقے میں جن لوگوں نے زیادتی کی وہ چند افراد تھے، آپ نے پورے علاقے کے ساتھ وہ تصور کر لیا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ وہی ظلم و ستم کا کام کریں گے جو آپ کے ساتھ ان چند لوگوں نے کیا. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھیں اگر کسی قوم، کسی علاقے یا کسی جگہ کے لوگ، چند افراد جو ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے علاقے کے ساتھ یا آپ کی قوم کے ساتھ کسی بھی ادارے کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کرتے ہیں، ظلم و بربریت والا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ان کا عمل ہے وہ آپ اپنا لو کہ اب جو میرے سامنے آئے گا میں اس کے ساتھ بھی یہ عمل کروں گا. تو بعض مرتبہ انسان جوش میں اور غصے کی حالت میں، غیظ و غضب کی حالت میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ فیصلے انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مظلوم تھے ایک معاملے میں، تو اگر آپ اس اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی وجہ سے یہی ظالمانہ رویہ سب سے رکھیں گے تو آپ اسی کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا. تو یہی مراد ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، علی اللہ، اس بات پر نہ ابھارے، تعدلو کہ تم لوگ جو ہے انصاف نہ کرو. اعدلو، انصاف کے ساتھ کام لو، انصاف کرتے رہو. ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب یہی چیز ہے. متقی تو جنت کا وعدہ اور اللہ کی نعمتوں کا وعدہ وہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور تقوی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور تقوی کے قریب جو اعمال ہیں، جو تقوی کے قریب کرنے والے اعمال ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انصاف سے کام لو. واتقوا اللہ، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، کیونکہ تبھی تم اس انصاف پر عامل بن سکو گے، انصاف کو تھام سکو گے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے غافل نہ ہو جانا
کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل جو تم کر رہے ہو ان سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وعدہ کس چیز کا کیا اللہ نے؟ لہم مغفرہ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. والذین کفروا، اچھا جی ایمان والوں کا ذکر آیا تو کفار کا ضرور آئے گا. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر کی ہیں. کون سی نعمت؟ یہاں کس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اس کا ایک شان نزول ہے چھوٹا سا. غوث بن حارث کا واقعہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک غزوہ تھا ذات الرقاع، اس کے لیے جاتے وقت درختوں کے سائے میں لوگ جو ہے بیٹھ کے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اور دوسرے ساتھی بھی سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار درخت پر لٹکا کر جو ہے آرام فرمانے لگے. تو غوث بن حارث نے چپکے سے آ کر آپ کی تلوار جو ہے درخت سے اتار لی اور تلوار سونت کر آپ سے کہنے لگا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غوث بن حارث کے سینے پر ایک تھپکی ماری، تو اس تھپکی مارنے کی وجہ سے تلوار جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھا لی اور غوث بن حارث سے پوچھا، ہاں اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں. آپ نے اس کو معاف فرما دیا. اور امام واقدی رحمت اللہ علیہ وہ اس واقعے میں مزید اضافے کے طور پہ فرماتے ہیں کہ غوث بن حارث جو ہے اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کے واسطے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی. تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایک دشمن کے حملے سے بچا لیا. پھر اس احسان میں اللہ نے امت کو بھی شریک فرمایا کہ جیسے گویا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس آیت میں احسان کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی نازل فرما دی کہ دیکھو امت کے لیے بھی یہ ایک احسان ہے. کیوں؟ کیونکہ امت میں ایک رسول کا آنا یہ امت پر اللہ کا احسان ہے. تو ایک رسول کا آ جانا، ظاہر سی بات ہے رسول ہمیں حق اور سچ کا درمیان فرق بتلائے گا، ہر وہ حکم بتلائے گا جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہو، ہر اس چیز سے منع کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، ہر اس چیز کا حکم کرے گا جو ہماری جنت کو بنائے، ہر اس چیز سے منع کرے گا جو ہمارے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گی. تو ایک رسول کا کسی امت میں آ جانا اس امت پر اللہ کا احسان ہے. تو اللہ رب العزت احسان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس واقعے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. اور دوسرا امت کے اوپر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو ایک رسول دیا اور اس رسول کو ایک خطرے سے اللہ نے بچا لیا. ترجمے پر غور کیجئے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. تو اللہ کا جو احسان ہوا وہ کیا ہوا؟ امت اور محمد پر، امت محمدیہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فکف ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی اللہ نے بچا لیا. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی کی ذات پر اسباب اختیار کرنے کے بعد ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. بات سمجھ میں آگئی جی ساتھیوں کو؟ جی استاد. کسی لفظ کا معنی یا ترجمہ، مفہوم، تفسیر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں دوبارہ.
چلیں جی، اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ اچھا، وہ ساتھیوں کی جو رائے آئی تھی جی امیر مقرر کر لیں، تو وہ گروپ میں مشاورت ہو جائے یا کلاس میں ہو جائے؟ گروپ میں پول کے ذریعے مشاورت کر لیں یا پھر جس طرح کر لیں؟ ایک تو اس بات کا اس میں ہم خیال رکھیں کہ جو ساتھی پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ آتا ہوں ان میں سے ہی کوئی نام زیر غور لایا جائے، اور دوسرا وہ ساتھی اس بات کا اہتمام بھی کر سکتا ہو، کر لے۔ انشاءاللہ ذمہ داری آئے گی تو سبھی کر لیں گے، لیکن یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ وہ ساتھی کلاس کے اندر پابندی کے ساتھ آنے والے۔ ٹھیک ہے جی، چلے انشاءاللہ گروپ میں مشاورت کر لیتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ آج کل بھی مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ سینئر ترین جج آنا چاہیے اس لیے جو پابندی کر سکتا وہ لازمی سی بات ہے، باقی ساتھیوں کی ترتیب اس کے لیے بنانا آسان ہو جائے گی۔ السلام میرے خیال علیکم۔ میں بہتر ہے آپ دو بنا لیں نا، ایک بنا لیں پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ایک نائب بن جائے، اور ایک اس طرح کر امیر اور نائب امیر انشاءاللہ بنا لیں گے۔ جی جی ایسے کر لینا، تو ایک چلو چھٹی ہو جاتی ہے تو دوسرا موجود ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور جو اس نے کوئی سب کے ساتھ ہی مصروفیت رابطہ ہے تو وہ انشاءاللہ بتا ان کا دیں۔ رہے گا، جی لیکن جی باقی یہ ہے کہ چھٹی ہو بھی جائے تو بتانا تو گروپ میں پھر بھی مشکل نہیں ہے۔ جی جی صحیح۔ بعض مرتبہ کام کو جب تھوڑا کھینچا جاتا ہے نا تو وہ سستی کی طرف بھی جا پہنچتا ہے کہ فلاں کر لے گا، میں نہیں یہ ہوں تو وہ اصل میں کرے گا۔ تو ایک ساتھی پہ رہتی ہے اصل تو میں وہ مسئلہ ذمہ دار بنا رہتا ہے، اور پھر وہ چلتے پھرتے بھی گروپ میں ساتھیوں اصل سے بھی رابطہ کر لے گا اور پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ نہیں، میں نے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ ابھی اگلے ہفتے سے نا ہمارا 1 گھنٹے کا اور فرق پڑ جائے گا، اچھا تو اچھا۔ آپ کا جو کلاس شروع ہوگی نا بالکل میرے کام پہ آدھا گھنٹہ، پونا 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ ایک وہاں گزرے گا، پھر میں شروع کروں گا۔ تو کوشش تو کروں گا جس دن چھٹی ہو وغیرہ وغیرہ کہ میں شامل ہو جاؤں، کیا کہتے ہیں، پہلی والی کلاس میں، لیکن دوسری کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر شامل ہوا کروں ہاں چلیں، وہ دوسری کلاس میں بھی ترتیب بن جائے گی پڑھنے کی انشاءاللہ۔ دیکھیں تقریباً یہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے نا، یہ ابھی یہ اکتوبر چل رہا ہے، گا۔ جی جی ہماری پڑھائی کو شروع ہوئے 4 دن بعد 6 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ جی جی 25 اپریل کو شروع ہوئی تھی ہماری پڑھائی، تو اب تقریباً 21 اکتوبر ہے، اس کے بعد 4 مہینے رہ جائیں گے۔ صحیح تو اگر ہم ساتھی ماشاءاللہ صحیح۔ محنت کریں، کوشش کریں نا، 4 مہینے 3 مہینے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، 3 4 بس، تو اللہ کے حکم سے اس میں ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو 6 مہینوں میں بھی نہیں حاصل ہوا، اور بہت زیادہ اپنی ذات دوسری کے یاد اعتبار سے، آئندہ سال کے اعتبار سے بڑا فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ آئندہ سال گھبراہٹ نہیں محسوس ہوگی، گھبراہٹ تو خیر نہیں محسوس کرنی، لیکن یہ کہ بڑی آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ جی انشاءاللہ۔ نہیں، آپ کا شیڈول کیسا ہوگا؟ شیڈول کیسا ہوگا؟ بیچ میں چھٹیاں آئیں گی 2 مہینے؟ ہاں درمیان میں چھٹیاں آتی ہیں، رمضان میں تقریباً رمضان کے قریب۔ صحیح ہاں وہ پھر انشاءاللہ صحیح۔ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے، اگر ترتیب اس میں ساتھیوں کا ذوق شوق ہوا اس میں جو ترتیب کہیں گے وہ مقرر کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن زیادہ گیپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ زیادہ گیپ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کو گھسنے کا موقع دے دیتا ہے درمیان میں۔ صحیح صحیح۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آرام فرمائے، دعاؤں کی درخواست سے اللہ تعالیٰ آپ ذات کا بیٹھا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔